السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، کرم، انعام اور احسان سے ابھی ہم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزوں کا اہتمام فرمایا، عبادتوں کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں بے حد شرف قبول عطا فرمائے اور ہمیں بار بار ایسی عبادتوں کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان جیسی خوشگوار گھڑیاں اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں بار بار نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک گزرنے کے بعد ایک اہم عبادت شوال کے مہینے میں جو ہمارے اوپر آتی ہے وہ ہے شوال کے 6 روزے۔ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مستحب ہے اور بڑی اہم عبادت ہے، اور حدیث پاک سے اس کا ثبوت ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد ثم اتبعہ 6 من شوال، رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، گویا اس نے پورے زمانے اور پورے سال کا روزہ رکھ لیا۔ اور حساب بالکل کلیئر ہے، شریعت کا اصول ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ ایک پر اللہ تعالیٰ 10 عطا فرماتے ہیں۔ 29 رکھو یا 30 روزے رکھو تو 300 روزے کا ثواب مل گیا، یعنی 10 مہینوں کے روزے کا ثواب مل گیا۔ اب اگر 6 روزے اور رکھ لیں گے تو اسی اصول کے مطابق 60 روزوں کا اور ثواب مل جائے گا۔ تو 360 اسلامی کیلنڈر میں ڈیز ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، تو اس طرح پورے سال روزے رکھنے کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو یہ بہت اہم عبادت ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور شریعت میں بڑی آسانیاں ہیں۔ اس تعلق سے 3 اہم باتیں یہ بھی عرض کرنی ہیں کہ پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ 6 روزے عید کے بعد دوسرے دن سے رکھ لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے میں یہ 6 روزے کسی بھی وقت میں کسی بھی دن میں رکھے جا سکتے ہیں، یعنی آخری عشرے میں، شوال کے آخری عشرے میں بھی رکھیں گے تو بھی یہ استحباب پر عمل ہو جائے گا، یہ فضیلت مل جائے گی۔ دوسرے ہی دن سے 6 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کتنا کرم ہے، ورنہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی کہ باسی عید کے دن ہم نے اس کو باسی عید بنا لیا ہے، شریعت میں باسی اور تیسرا اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں باسی عید بولتے ہیں۔ تو دوسرے دن جو ہے وہ سسرال میں دعوت ہوتی ہے، ساسو ماں کے یہاں سے کھانا بن کر آتا ہے، ادھر جانا ادھر جانا، عیدوں میں گھومنے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت نے یہاں یہ کرم کر دیا، مسئلے میں آسانی فرما دی کہ یہ 6 روزے پورے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے تو روزہ رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کتنا مشکل ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ تو اس لیے سہولت دی گئی کہ پورے شوال میں یہ 6 روزے کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات، ان 6 روزوں کو کنٹینیو مسلسل ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں، 2 رکھ لیے پھر 2 رکھ لیے، کچھ دنوں کے بعد پھر 2 رکھ لیے، اس کی بھی گنجائش اور اجازت ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے اس سلسلے میں کہ بہت سارے لوگ یہ 6 روزے ایک ساتھ رکھتے ہیں، دوسرے دن سے شروع کر دیتے ہیں یا بعد میں۔ جب ان کے 6 روزے جب بھی پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک عید کا دن اور اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں کہ آج ایک گویا نئی عید ہے، اور نیا شیر خورما جو ہے وہ بنانے کی زحمت کر لیتے ہیں۔ شیر خورما بنائیں، جو بنانا ہے بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسلامی اعتبار سے اس دن عید کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ عید الفطر تو وہی ہے جو 1 شوال کو ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم عبادت ہے، مستحب ہے، رکھنے والا بڑی فضیلت اور بڑے ثواب اور بڑے اجر کا مستحق ہوگا، نہ رکھنے والے کو لعن طعن اور ملامت نہ کرے، یہ صرف استحباب کے درجے کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔